نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ بزرگوں اور دوستوں، سوشل میڈیا پہ جو ہنگامی حالات جاری ہے اسی کے تناظر میں آج ایک واٹس ایپ پہ لیٹر میری نظر سے گزرا، جس کا میٹر یہ تھا کہ اجمیر معلیٰ سے وہاں کے ایک خادم صاحب، ایک مجاور صاحب جناب سید فرید الحسن صاحب نے حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب قبلہ پر حکم توبہ لگایا ہے، اور توبہ نہ کرنے کی صورت میں آگے کڑی کارروائی کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ 26 ستمبر 2016 کو حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ سے مولانا سنابل رضا اور علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کے میٹر پہ خلاصہ اور تفصیل قرآن و سنت کی روشنی میں جو مسئلہ صحیح تھا وہ آیا، جس میں علامہ صاحب کی تائید و حمایت ملتی ہے اور مولانا سنابل رضا پہ شرعاً توبہ کو لازم قرار دیا گیا۔ تاج الشریعہ کا فتویٰ پڑھنے کے بعد آنکھوں کو ٹھنڈک ملی اور قرآن و سنت کے چمکتے موتی اس میں نظر آئے، اور اس کے مقابلے میں فرید صاحب کی یہ ناپاک کوشش بہت ہی بھدی اور بے وقت اور بے سری معلوم ہوتی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم فرماؤ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ تاج الشریعہ کی ذات کو علماء نے، عوام نے، سب نے مانا ہے۔ وہ اپنے وقت کے فقیہ، تفقہ فی الدین کی دولت سے مالا مال عظیم الشان شخصیت ہے، علماء کے مرجع ہیں جن سے علماء رجوع کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ایک گمنام مجاور، ایک خادم درگاہ شریف کا کھڑا ہو جائے اور ان پر حکم بیان کرے تو یہ آثار قیامت میں سے ہے۔ صحیح بخاری شریف کتاب العلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ قیامت سے قریب جب علماء اٹھا لیے جائیں گے، حتی اذا لم یبق عالما، جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جخالا فسئلوا فافتوا بغیر علم، تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے جو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ سید فرید الحسن صاحب کے لیٹر کا جو میٹر میں نے دیکھا، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اردو کی چند کتابیں پڑھنے والا، جسے رسم الافتاء پتہ نہیں، آداب المفتی پتہ نہیں، جسے فقہ کے جزیات نہیں معلوم، جسے کلام کا آغاز کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، اختتام کا ہوش نہیں، جسے یہ نہیں معلوم کہ فتویٰ ہوتا کیا ہے، فتویٰ کا لغوی و شرعی و اصطلاحی معنی کیا ہے، جس شخص کو یہ نہیں پتہ، ماشاء اللہ آج وہ قاضی القضات فی الہند پر فتویٰ دے رہا ہے۔ اور توبہ کی بنیاد کس بات پر رکھی کہ وہ چونکہ علامہ تطہیر اور علامہ ضیاء المصطفیٰ کی معیت میں پروگرام کرتے ہیں یا ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، اس بنا پر ان پر توبہ ہے۔ فرید الحسن صاحب، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ شاید آپ نے وہ کہیں پڑھ لیا ہوگا کہ بڑا بننے کے لیے بڑوں پر کیچڑ اچھالا جائے، تو یہی نسخہ آپ آزما رہے ہیں بڑا بننے کے لیے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیروں میں بانس لگانے سے کوئی اونچا نہیں بنتا ہے۔ جیسے تاج الشریعہ کو اللہ و رسول نے اونچا بنایا ہے، ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی آپ جرات نہ کریں۔ آپ نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا ہے، درس نظامی کی کتابیں آپ کی نظر سے نہیں گزری ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فتویٰ ہوتا کیا ہے۔ آپ نے حکم تو لگا دیا، اور حدیث پاک کے مطابق آپ اس عتاب کا شکار ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتى بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جس نے بغیر علم کے کوئی فتویٰ دیا اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔ اول تو مولانا سنابل، ان کے والد صاحب، ان کے بھائی نے آپ کے دامن میں پناہ لی، وہ بیچارے خود علم سے ان لوگوں کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے، پھر آپ نے ان کو پناہ دیتے ہوئے پہلے بھی اس قسم کا ایک فتویٰ جاری فرمایا جس پہ لوگوں نے کان نہیں دھرا،
اور پھر جب تاج الشریعہ کا حکم قرآن و سنت سے مرصع ہو کر عوام الناس تک پہنچا تو آپ نے پھر یہ جرأت کی کہ تاج الشریعہ پہ حکم بیان کر کے لوگوں میں مقبولیت حاصل کریں۔ خدا را آپ ایسی جرأت نہ کریں، آپ اس کے اہل نہیں ہیں، اور جو جس کام کا اہل ہوتا ہے اگر وہی وہ کام کرے تو بہتر ہے، نا اہل اگر وہ کام کرے گا تو اسے بگاڑ دے گا۔ فتویٰ دینا، شرعی حکم بیان کرنا یہ علماء کا کام ہے، مفتیان کرام کا کام ہے، غیر عالم کا کام نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں آپ غیر عالم ہیں، اور اس سے پہلے بھی جب آپ نے ایک آڈیو کلپ جاری کی تھی 8-10 منٹ کی، تو جب آپ بول رہے تھے تو صاف معلوم پڑ رہا تھا کہ آپ ورق پلٹ رہے ہیں، کسی نے آپ کو لکھ کر دیا ہے۔ آپ اتنے تو قابل نہیں ہے کہ 5 منٹ کی بات آپ خود سے کہہ سکے، بغیر کسی کے لکھوائے آپ بول نہیں سکتے، تو ماشاء اللہ آپ فتویٰ دیں گے؟ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، واللہ العظیم میرے دل کو اتنی ٹھیس پہنچی، صرف سیادت کا لحاظ کر رہا ہوں، بربنائے سیادت میں آپ کے لیے سخت کلمات استعمال نہیں کر رہا ہوں، آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ آپ رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، اور آئندہ اس قسم کی جرأت و بے باکی سے آپ باز آئیں۔ آپ کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ علماء پر حکم لگائیں، آپ فقہا پہ حکم لگائیں۔ آپ جانتے ہیں فقیہ کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ فقیہ کون؟ اللہ کے نبی فرماتے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جسے اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتا ہے، اسے تفقہ فی الدین کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ تاج الشریعہ مدظلہ العالی ایک زبردست فقیہ مفتی ہیں، اور آپ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ان کو توبہ کا حکم بیان کرنے کے لیے؟ چلیے آپ اتنے قابل ہیں نا؟ میں فقیہ محمد کلیم حنفی رضوی آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 3 بجے سے 6 بجے کے درمیان دوپہر میں میرے نمبر پہ 9820-672-770 پر آپ کال کریں اور مجھ سے صرف 5 منٹ بات کر لیں۔ میں اگر واقعی آپ 5 منٹ میرے سامنے ٹکے رہے، آپ خود بات کریں، یا پھر جن لوگوں نے آپ کو اکسایا ہے وہ لوگ بات کریں، یہ نہیں کہ آپ کسی مولوی کو فون تھما دیں۔ اگر آپ 5 منٹ ٹک گئے تو واللہ میں آپ کی شاگردی اختیار کر لوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا علمی قد کیا ہے، آپ کی علمی حیثیت کیا ہے، تو خدا را اپنی اوقات سے باہر نہ نکلیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں کسی برتن میں جتنے پانی کی گنجائش ہو اتنا ہی ڈالا جائے، اگر زیادہ ڈالا جائے تو 2 باتیں ہوں گی، یا تو برتن ٹوٹ جائے گا یا تو پانی چھلک جائے گا۔ آپ اپنے جامع سے باہر نکل رہے ہیں، اور جس حیثیت کے آپ آدمی ہے نہیں اس حیثیت کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی عاقبت بھی خراب ہوگی، اب دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ دیکھیے آپ کے فتوے کو آپ نے کیا پتہ کب فتوا دیا، اس پہ تو ڈیٹ بھی نہیں تھی، ابھی مجھے ملا، اور جس نے بھیجا وہ بھی ہنس رہا ہے کہ حضرت یہ کس جاہل نے لکھا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب آپ کا نام میں نے دیکھا تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں واٹس ایپ کے ذریعے آپ تک یہ بات پہنچاؤں۔ میں آپ سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ اس قسم کی فتویٰ بازی سے آپ باز آئیں، خصوصاً علماء کے معاملے میں اور بالخصوص تاج الشریعہ کے معاملے میں محتاط رہیں، ان کی بیجا حمایت کرتے ہوئے آپ اپنی عاقبت خراب نہ کریں۔ وہ لوگ جو خود شریعت کی زد میں ہوں، شریعت کے فتوے کی زد میں ہوں، آپ ان کے بچاؤ میں اپنا بیڑا غرق نہ کریں، اپنی اوقات میں رہیں، اور بہتر ہے کہ آپ توبہ کر لیں، اعلانیہ توبہ کریں۔ اور نہیں بات آپ کے سمجھ میں آ رہی تو میں نے نمبر دے رکھا ہے، آپ 3 سے 6 کے درمیان مجھ سے خود بات کریں۔